المساجد تمام ذات پاک پروردگار کے لیے درود و سلام محمد محمد علیہ السلام کے اوپر قابل تعریف ذائقہ سیناب تمامی حضرات یقیناً بہت دیر سے خطبہ اللہ کو سماعت کر رہے ہیں. خدا کی سماعتوں کو روز روز اضافہ فرمائے. عزیزان ایمانی یقیناً جس حدیث کو میں نے اپنا سرمایہ کلام قرار دیا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالصلاۃ فی المساجد آپ کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو مسجد میں جا کر پڑھیں. ایک ہی چیز بتاتا آگے کر جاؤں گا. مسجد میں جو اتنی تاکید کی گئی ہے آج آپ جمعہ کے اتنا بڑا مجمع مدرسہ یہاں پر جمع ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ الجماعت رحمت اجتماع ساتھ رہنا یونٹی ایک رحمت ہے. لہذا تفرقہ ایک ہماری کم بختی ہے اور اس میں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے. لہٰذا جب تمام مسلمان مساجد کو آباد کریں گے مساجد میں جائیں گے تو یقیناً اس کے بعد مسلمان خود بخود مسلمان یونائٹی آ جائے گی. مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں گے یکجہتی آ جائے گی اتحاد آ جائے گا. اس کے بعد آپ کا دشمن آپ سے کارا رہے گا. جیسے جیسے مسلمان اختلافات میں پڑ جائیں گے سیاست کو مذہب میں لائیں گے ڈیوائڈ ہوتے جائیں تقسیم ہوتے جائیں گے اتنے آپ کمزور ہوتے جائیں گے. متاسفانہ حاضر دنوں میں دیکھا جیسے مسلمانوں کے لوگ کس طریقے سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی شیعہ سنی میں بڑھ گئے کبھی شیعہ سنی میں بڑھ گئے کبھی سنی اپنے فرقوں میں بدل گئے کبھی شیعہ اپنے فرقوں میں پڑ گئے کبھی شیعہ کی بات آئی کبھی نور بخش کی بات آ گئی کبھی بریلوی کی بات آئی کبھی دیوبندی کی بات آئی. اس طریقے سے مسلمان جو پیغمبر کریم محمد اس طریقے سے اختلافات میں پڑ گئے. آج دنیا اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے. اب بھی مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جاگنے کی ضرورت ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. آج یقیناً آپ سوشل میڈیا پر ہم سے زیادہ تفصیل حال میں جو یوٹی انتظامیہ کی طرف سے جو آرڈر آیا وہ آرڈر کیا تھا جس میں ہمارے کرگل میں ایک یہ رول تھا پٹواری اور نائب تحصیلدار کے لیے جو اردو کو گریجویشن کے بعد لازمی قرار دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا اور الحمدللہ ختم کر دیا. اس کے بعد کیا خوشی تھی کل ہمارے ایم پی صاحب نے آ کر سوشل میڈیا پر مبارکبادی پیش کر دی اور اسی مبارکبادی سے پہلے میں حضور نے ہمارے ایم پی صاحب نے جو سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں جو پیغام دیا اس میں کیا تھا اس کو پیغام سے یہ تھا ہم لداخ کو اردو سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. اے بھائیہ یہ پٹواری اور نائب تحصیلدار کا ایک بہانہ تھا. ان کا مقصد اصل میں لداخ سے اردو کو ختم کرنا تھا. لہذا بھائیہ ہمیں یہ بتائیے آپ کو اردو سے کیا دشمنی ہے؟ کیا اردو کوئی ہندوستان کی زبان کوئی نہیں ہے؟ ہندوستان کیا ہمارے کشمیر کی یا ہمارے لداخ کی زبان نہیں تھی؟ آج کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے خطہ لداخ میں یہ جو دور حکومت سے آج ایک صدی سے یہ زبان چلتی آ رہی ہے اور آج جس حکومت جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اسی زبان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور یہ تعصب سے بھرا ہوا بیان کہ ہم لداخ کو اردو سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ بہانہ بنا ہے پٹواری اور تحصیلدار کا آپ کو دشمنی ہے تو اردو سے دشمنی ہے. اے بھائی ہمیں یہ بتائیے میں ایک شین زبان بولنے والا آدمی ہوں ہمیں آپ کی زبان نہیں آتی ہے آپ غلطی بولتے ہیں آپ کو ہماری شیعہ زبان نہیں آتی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہماری زبان نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کی زبان سمجھ نہیں سکتے ہیں فوراً ہم ایک ہی زبان کا سہارا لیتے ہیں. اس زبان کا اس احسان مند زبان کا نام ہے اردو جو ہمارے درمیان رابطہ پیدا کر دیتی ہے جس سے ہمارے درمیان افہام و تفہیم ہو جاتی ہے. تو یہ اردو زبان کوئی آسان زبان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی زبان ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری زبان قانونی زبان ہے تعلیمی زبان ہے. آپ جتنے پرانے حضرات سے جانتے ہیں آج تک تو ہندوستان ہم پڑھے ہیں ہندوستان میں جو کتابیں بھی ثبوت میں ملتی تھی. میں ایک ممبئی میں پڑھا ہوا رہتا ہوں ممبئی یونیورسٹی میں ہم نے وہاں پڑھا ہے ممبئی میں ہم نے ایم اے کیا ہے ایم اے ان اردو لٹریچر. تو ممبئی میں جا کر جب ہم اردو میں ایم اے کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے ممبئی جو ہندوستان کی جان کہلاتی ہے وہاں پر جا کر ہم ممبئی یونیورسٹی سے جب آپ ایم اے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ پاکستان کی زبان نہیں ہے یہ دہشت گردوں کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی مادری زبان ہے. تبھی تو ہم نے مانیتا دی ہے یہ تو ہم ہندوستان میں رہ کر ممبئی میں رہ کر کیسے اردو پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اس تعصب کے چشمے کو اتارنے کی ضرورت ہے. اس زبان کے خلاف جن لوگوں نے دمان دراز کی ہے یقیناً جو رول اور آرڈر جاری کیا گیا ہے ہم مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں یقیناً اس تعصب کی زبان کے بارے تعصب کا
کرنا چھوڑ دیں. لہذا اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے جذبات اس زبان سے ہے. کہ ہماری جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی بلکہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, شینا آپ کو سمجھ میں آتی ہے, اور دوسری زبان ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لہذا ہماری جتنی بھی کتابیں ملتی ہیں اردو میں ملتی ہے. لہذا آپ اسی اردو کو ختم کرنے میں لگے ہیں. لہذا بولنا چاہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کبھی ہندوستان میں اتراکھنڈ میں سے علاقے میں حکم جاری ہوتا مسلمانوں کو کاٹ دو, مسلمانوں کو ختم کرو. کبھی لداخ کے خطے سے بی جے پی کے چاہنے والے حکم جاری کرتے ہیں کہ ہم اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایم پی صاحب سے ہم آج ایک ہی التجا کریں گے, آج آپ نے اردو کو ختم کرنے کی بات کی ہے, کل 10 دن بعد آپ پھر سوشل میڈیا پر آ کر کہیں گے ہم جس طریقے سے ہم نے لداخ سے اردو کو ختم کیا ہے, لداخ کو اردو سے آزاد کیا ہے, اسی طریقے سے ہم لداخ کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. لہذا یقیناً یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا دیش, ہمارا ہندوستان یقیناً سب کا ہندوستان ہے. ہر کسی کو جینے کا حق ہے. کسی کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے, زبان ہر کسی کی ہوتی ہے. ہم مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہن رکھنا, بھائی آپ بدھسٹ ہیں ہم مسلم ہیں, فلاں صاحب ہندو ہیں, وہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم آپس میں دشمن بنے رہے. ہندی ہے ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستانی زبان میں بولتے ہیں, ہندی ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا, ہندوستان ہمارا ہے. یہاں پر جس کی جو لینگویج جو بول سکتا ہے, کسی ایک زبان کو کمزور کرنے کی ہے ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے. لہذا ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہمیں لداخ یوٹی انتظامیہ نے کس طریقے سے ہم کو اگنور کیا, آج تک یہ کرتے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کبھی آج زبان کی بات آ رہی, اس سے پہلے 26 جنوری کی جب آپ نے دیکھا تھا ٹیبلو کی بات آ رہی, ٹیبلو کے بہانے مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا لداخ یوٹی انتظامیہ نے. اور کبھی ہم نے دیکھا لداخ انتظامیہ یوٹی انتظامیہ ہیڈ کوارٹر کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی ہمیں نہیں دیا, اس لحاظ سے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا. کبھی اسکولوں جس سے پہلے جو ٹیبلٹ بچوں کو پڑھتے ہیں اس میں بچوں نے دیکھا کہ وہاں پر اردو زبان ہی نہیں ہے, اور جن کا سبجیکٹ اردو کو کہاں سے پڑھ سکتے ہیں, لہذا اردو کا ہم نے وہاں سے نکال دیا. پھر یہاں پر آپ نے ہمیں ایک ٹارگٹ بنایا. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کبھی ہمارے مذہبی رسومات پر قدغن لگا کر آپ منع کر رہے ہیں, کبھی اس طریقے سے نفرت اور عداوتوں کے پیغام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. لہذا یہ نفرت بھری ہوئی سیاست لداخ میں ختم ہونی چاہیے, اور پورے ہندوستان میں یہ نفرت بھری سیاست ختم ہونی چاہیے. اس سے ہندوستان ہمارا امن اور شانتی کا ملک ہے, یہاں پر یہ امن و شانتی باقی رہنی چاہیے. اور ہم گزارش کرتے ہیں اردو کو جو حق ملا ہوا تھا وہ حق ہمیشہ باقی رہنا چاہیے, اور جو حکم نامہ دیا گیا ہے اس حکم نامہ کو واپس لینا چاہیے. لہذا ہم شدید الفاظ میں ہم اس ادارے کی طرف سے, دراصل پورے عوام کی طرف سے, تمام مسلمانوں کی طرف سے اس اردو کے خلاف جو بیان دیا گیا ہے یا اس اردو کو ختم کرنے کی جو ناکام کوشش کی گئی ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں ہم بھی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں آئندہ ایسے بیانوں سے اجتناب کرے, ایسے بیانوں سے مسلمانوں کو یا دوسرے لوگ جو اردو سے محبت رکھتے ہیں, جو بھی ضروری نہیں کہ مسلمان اردو سے محبت رکھتا ہے. آج ہم ایم پی صاحب سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, ایم پی صاحب جب آپ پارلیمنٹ میں جب بیان دیتے ہیں وہاں تو آپ کے منہ سے ہندی نہیں نکلتی, انگلش نہیں نکلتی, وہاں تو آپ کے جو منہ سے نکلتی اسی زبان کو اردو کہتے ہیں. آپ اس زبان اردو کے محتاج ہیں, آپ یہ حکم جاری کر اس زبان کو ختم کر دیا جائے. لہٰذا ایم پی صاحب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, انگریزوں کے غلام تھے, آج بھی ہے, ہندوستان کو انگریزوں کو بہت پہلے آزادی مل چکی ہے. لہذا اردو بھی ایک آزاد لینگویج, آزاد زبان ہے, اردو کو پورا اپنا حق ملنا چاہیے. لہذا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے التماس کرتے ہیں ہمارے ایم پی صاحب سے اس طریقے سے بیانات دینے سے اجتناب کرے, اور اردو کو جو حق اپنا حاصل تھا اس حق کو باقی رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد.